السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ لہ، ہم لوگوں نے اسباب منع صرف میں سے 3 اسباب پڑھ لیے ہیں۔ چوتھا سبب یعنی چوتھی علت العلت الرابعہ التعریف، چوتھی علت ہے معرفہ ہونا۔ معرفہ ہونا بھی اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے۔ اب معرفہ سے یہاں کون سا معرفہ مراد ہے؟ کیا اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، مضاف ہونا، یا جس کے اوپر الف لام داخل ہے اور الف لام کی وجہ سے جو لفظ معرفہ ہوتا ہے وہ، یا پھر علم؟ اس تعریف میں جو تعریف لفظ ہے یعنی معرفہ ہونا، اس میں کس کا شمار ہے؟ کیا سب کا شمار ہے یا کچھ کا شمار ہے یا کسی ایک کا؟ تو آپ جان لیجئے کہ غیر منصرف کے اسباب میں جو معرفہ لفظ آتا ہے اس سے مراد تعریف العلمیہ ہے۔ تعریف جو لفظ آتا ہے معرفہ، تو اور کسی وجہ سے معرفہ نہ ہو بلکہ علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو، اسی کا اعتبار ہے۔ باقی اور کسی وجہ سے اگر وہ لفظ معرفہ ہوگا تو اس کا اعتبار غیر منصرف کے اسباب میں سے نہیں ہوگا۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں دوسری وجہ سے اگر وہ معرفہ ہے لفظ تو اس کی وجہ سے اگر معرفہ ہے تو اس کا اعتبار غیر منصرف میں کیوں نہیں ہوگا۔ بھئی معرفہ ہونے کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ضمیر ہو، اس کی وجہ سے معرفہ ہو۔ چلیے دیکھتے ہیں ضمیر کا شمار اس میں ہے کہ نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ عالمیت کے سوا اور کسی بھی معرفہ، کسی بھی قسم کا معرفہ ہو تو اس کا شمار اسباب منع صرف میں نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ایک طرف سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی لفظ ضمیر ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے تو اس کا اعتبار، اس معرفے کا اعتبار اسباب منع صرف میں نہیں ہوگا، کیونکہ ضمیر یہ مبنی ہے اور منصرف غیر منصرف ہونا یہ معرب ہے۔ تو یہ نکل گیا۔ اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، یہ دونوں بھی اسباب منع صرف میں ان کا شمار تعریف کے تحت، معرفہ کے تحت نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بھی مبنی ہے۔ تو ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول یہ تینوں مبنی ہیں اور یہ تعریف کے تحت غیر منصرف کے اسباب میں سے جو معرفہ ہے اس لفظ کے تحت اس معرفے کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مبنی ہے اور اس میں ایسا معرفہ ہونا چاہیے جو معرب ہو، کیونکہ منصرف اور غیر منصرف ہونا یہ معرب کی قسموں میں سے ہیں، مبنی کی قسموں میں سے نہیں ہے۔ اس میں معرب کی 2 قسمیں آپ نے پڑھا ہوگا، منصرف اور غیر منصرف۔ تو اس طرح سے 3 طرح کے معرفہ کی تینوں قسمیں مبنی ہونے کی وجہ سے نکل گئیں۔ چلیے اور دیکھتے ہیں کیا ہے، اور دیکھتے ہیں وہ لفظ جس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ معرفہ بے ال جس کو بولتے ہیں، تو اس کا شمار اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا شمار بھی اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ ال کی وجہ سے اگر کسی کے اوپر ال داخل ہو جاتا ہے، کسی غیر منصرف پر اگر آپ ال داخل کر دیں تو وہاں اس پر بھی کسرہ آنے لگتا ہے، وہ معرب کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ چلیے تو یہ بھی نکل گیا، معرف بے ال بھی نکل گیا۔ اضافت دیکھتے ہیں، مضاف کا ہونا، مضاف ہونے کی وجہ سے اگر کوئی لفظ معرفہ ہو تو اس معرفے کا اعتبار غیر منصرف کے اسباب میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ اضافت غیر منصرف کو توڑنے والی چیز ہے۔ اگر کسی غیر منصرف کو مضاف
بنا دیا جائے تو اس کے اوپر بھی کسر آنے لگتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا، تمام چیزوں پر بحث کر کے ہم نے دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا کہ اور منادہ ہو تو منادہ مفرد معرفہ اگر رہتا تو بھی مبنی ہوتا ہے، مبنی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے تمام چیزوں پر بحث کر کے دیکھ لیا کہ جو غیر منصرف کا سبب ہے معرفہ ہونا، اور غیر منصرف جو یہ معرف کی قسموں میں سے ہیں، تو اس میں صرف معرفہ سے مراد علمیت ہے، علم ہونا ہے، یہی چلے گا، باقی اور کچھ دوسرا معرفہ نہیں چلے گا اس میں، باقی کسی دوسرے معرفے کا شمار اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ معرفہ ایسے ہیں، اس طرح کے ہیں کہ وہ غیر منصرف کو منصرف حکم میں کر دینے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کو معرف سے مبنی میں لے کے چلے جانے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے علمیت ہی صرف ایک معرفہ قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کا شمار غیر منصرف کے اسباب میں سے ہو سکتا ہے، باقی اور کسی کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ ان تمام بحث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تعریف العلمیہ ہی لفظ علمیت کے تحت یا جو ہے لفظ تعریف کے تحت علم کا ہونا ہی صرف شمار ہوگا، باقی اور کسی چیز کا اعتبار نہیں ہے۔ چلیے اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، وہی ساری باتیں جو میں نے بتائی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ العلۃ الرابعہ التعریف، چوتھا سبب، چوتھی علت تعریف ہے۔ والمراد بہ تعریف العلمیہ، اور اس سے مراد علمیت کی تعریف ہے، یعنی علم ہونا ہے، علم ہونے کی وجہ سے کوئی معرفہ ہو۔ لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبیل لدخول تعریفها فی هذا الباب۔ ضمیریں، اسماء اشارات، موصولات، ان کے تعریف کی وجہ سے اس باب میں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ لا سبیل لدخول تعریف، کیونکہ یہ مبنی کے ضمن میں آتے ہیں، یہ سب مبنی میں سے ہیں، اور یہ معرب کے باب میں سے ہے، تو مبنی والی چیز معرب کے باب میں کیسے آ سکتی ہے؟ لأنها مبنیات کلها، کیونکہ یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ وہذا باب اعراب، اور یہ اعراب کا باب ہے، یعنی معرب کا یہ باب ہے، اور وہ سب کے سب مبنی کے باب میں سے ہیں۔ تو ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول ایسے نکل گئے۔ اما ذو الادات، یعنی ادات والا، یعنی جس کے اوپر ال داخل ہو، اس کے اس کو معرفہ ہو۔ والمضاف، اور مضاف، فإن الاسم اذا كان غیر منصرف، بے شک اسم جب غیر منصرف ہو، ثم دخلته الادات او اضیف، پھر اس پہ الف لام داخل کر دیا جائے یا اس کو مضاف کر دیا جائے، ان جر بالکسرہ، تو حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ۔ فاستحال اقتضاؤہما الجر بالفتح، تو ان دونوں کا حالت جر میں فتح کے ساتھ ہونا یہ محال ہو گیا، اور غیر منصرف کا تقاضا کہ حالت جر میں فتح کے ساتھ ہو۔ وحینئذ فلم یبق الا تعریف العلمیہ، اس وقت نہیں بچا مگر تعریف العلمیہ، یعنی یہی چیز تعریف العلمیہ، علم ہونے کی وجہ سے کوئی معرفہ ہو، یہی چیز بچی۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی اسم میں علمیت ہے، وہ علم ہے کسی کا اصلی اعتبار سے، تبھی ہم بولیں گے کہ یہ ایک سبب معرفہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ الف لام داخل ہے بس بولنے کہ یہ معرفہ ہے، ایک سبب ہو گیا معرفہ، ایسا نہیں چلے گا۔ پانچویں علت پڑھتے ہیں، العلت الخامس العدل، پانچویں علت ہے عدل۔ اب عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل بولتے ہیں اسم کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلے جانا اصلی معنی کے باقی رہنے کے ساتھ۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹ جانا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس میں معنی، اصلی معنی باقی رہے، معنی وہی رہے، معنی میں تبدیلی نہ ہو، ورنہ ہم بہت سے لفظ کو عدل بول دیں گے۔ ضاربون ہے، اسے کہہ دیں گے ضاربون، ضاربون من ایک مارنے والا، اور ضاربون من کئی مارنے والے ہو گئے، تو یہ ضاربون
ضارب سے عدل مان لیں گے، ایسا نہیں چلے گا. یا ضارب سے ضاربتن یا ضاربات بنا دیے ایسے، بولے عدل ہو گیا. ایسے افعالوں سے افعالون افعال بنا دیے، تو لفظ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلا تو گیا، لیکن جو اس کا معنی ہے وہ باقی نہیں رہا، معنی بھی بدل گیا. تو عدل بولیں گے کہ معنی وہی رہے. جیسے عمر، عمر یہ عامر سے معدول ہے، اب جو معنی عامر کا ہے وہی سے معنی عمر کا ہے. ظفر یہ ظافر سے معدول ہے، ظفر. اب جو معنی بہادر، تو ظفر معنی ہے بہادر، ظافر معنی ہے بہادر. زحل زاحل سے دور ہونے والا ایک ستارے کا نام ہے، جو معنی زحل کا وہی زاحل کا. جمح جو معنی جامع کا تیز سرکش، وہی معنی جمح کا بھی ہے. تو وہ لفظ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلا گیا ہے، لیکن معنی وہی ہے، اصلی معنی اس کا باقی ہے. تو عدل کس کو بولتے ہیں؟ ہم کیسے جانیں گے کہ کسی لفظ میں عدل ہے؟ جب کوئی اسم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹ جائے لیکن اصلی معنی اس کا باقی رہے، اس میں تبدیلی نہ ہو، تب وہ عدل مانا جائے گا، اس میں عدل مانا جائے گا. العلۃ الخامسہ العدل، پانچویں علت ہے عدل. عدل بولتے ہیں تحویل الاسم من حالت الی حالت اخرى، کسی اسم کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹ جانا، مع بقاء المعنی الاصلی، اصلی معنی کے باقی رہنے کے ساتھ. وہو علی ضربین، اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، واقع فی المعارف و واقع فی الصفات. یہ معارف میں بھی یہ عدل ہوتا ہے اور صفات میں بھی، صفات میں بھی عدل ہوتا ہے. معارف میں یعنی اعلام میں، ناموں میں بھی عدل ہو سکتا ہے ایک سبب، اور صفت میں بھی ایک سبب عدل ہو سکتا ہے. تو فالواقع فی المعارف یاتی علی وزنین، اگر نام میں عدل ہے تو یہ جان لو، یعنی معرفہ اور عدل یہ دو سب پائے جاتے ہیں، تو اس کا دو وزن میں سے کسی ایک وزن پر ہونا لازم ہے. وہ چاہے فعل کے وزن پر ہو، اگر وہ لفظ فعل کے وزن پر ہے تو اس کو فاعل سے معدول مانا جائے گا، اور یا تو وہ فعالے کے وزن پر ہو تو اس کو فاعلتن سے معدول مانا جائے گا کہ یہ فاعلہ سے معدول ہے. جیسے نام میں، معارف میں جو عدل ہے وہ دو وزن پر آتا ہے، ایک وزن ہے فعل اور دوسرا ہے فعال. اگر اعلام میں کسی کے نام میں عدل ہے جو غیر منصرف کے اسباب میں مؤثر ہے تو وہ دو وزن پر آئے گا، یا تو فعلوں کے وزن پر آئے گا یا تو فعالے کے وزن پر آئے گا. اور اگر فعلوں کے وزن پر آ رہا ہے تو کہیں گے اسی کا وزن فاعل کے وزن پر لائیں گے اور کہیں گے اس سے معدول ہے. جیسے عمر، عمر فعل بولیں گے یہ فاعل یعنی عامر سے معدول ہے. ظفر فعل بولیں گے یہ ظافر سے معدول ہے. زحل فعل بولیں گے یہ زاحل سے معدول ہے. جمع فعل بولیں گے یہ جامع سے معدول ہے. تو جو اعلام معارف میں جو عدل ہے یا تو وہ فعل کے وزن پر آتا ہے، اور اگر فعل کے وزن پر رہے گا جیسے عمر، ظفر، زحل، جمع، تو ہم کہیں گے یہ اسی سے لفظ بنائیں گے فاعل کے وزن پر اور کہیں گے یہ اس سے معدول ہے. اور یا تو وہ فعالے کے وزن پر ہوگا تو ہم کہیں گے یہ فاعلتن سے معدول ہے. جیسے حضام، قطام، رقاش. اب اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس کو تو اکثر لوگ اسے مبنی مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تمیم کی لغت میں اسے معرب مانا گیا ہے. ویسے اکثر لوگ اس کو اس وزن کو مبنی مانتے ہیں، فعالے کے وزن کو، لیکن معرب بھی کچھ لوگ مانتے ہیں. تو فعالے کے وزن پر ہے تو اس کو فاعلہ سے معدول مانا جائے گا. جیسے حضام تو حازمہ سے معدول مانا جائے گا، قطام تو قاتمہ سے معدول مانا جائے گا، رقاش راقشہ سے معدول مانا جائے گا، ہے نا. اور یہ تمیم کی لغت میں ہے. حجازی لوگ اس کو مبنی علی الکسر پڑھتے ہیں، کسرہ پر مبنی اس کو پڑھتے ہیں حجازی لوگ. ہاں دلیل بھی دیے ہیں.
अतारिकतुन तदल्लु लहा क़ता में रज़ीना बित्तहिय्यति वस्सलाम। अतारिकतुन तदल्लु लहा क़ता में, क्या अपने नाज़ो नखरे को छोड़ने वाली क़ता में है? क्या क़ता में अपने नाज़ो नखरे को छोड़ देने वाली है? रज़ीना बित्तहिय्यति वस्सलामी, हम सलाम पर ही, सलाम की वजह से ही हम खुश हैं और राज़ी हैं। तो यहाँ अतारिकतुन तदल्लु लहा क़ता में है, वैसे इसको क़तामो होना चाहिए। तारिकतुन, अतारिकतुन तदल्लु लहा क़ता में, जैसे अज़ारिबुन ज़ैदुन, अज़ारिबुन ज़ैदुन, अक़ाइमुन ज़ैदुन, है ना। इसी तरह से और तो इसमें यह है कि हज़ामे, क़तामे, रकाशे या फ़ाले के अगर पर जो लफ्ज़ है अक्सर लोग इसको मबनी मानते हैं, लेकिन तमीमी इसे फ़ाइलतुन के वज़न से मादूल मानते हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के आलाम ये गैर मुनसरिफ़ हैं। मबनी की दलील दे रहे हैं, इज़ा क़ालत हज़ामे फ़सद्दिक़ूहा फ़इन्नल क़ौला मा क़ालत हज़ामी, जब हज़ामे कोई बात कहे तो उसकी तस्दीक कर लो, नाम है बेशक बात वही जिसे हज़ामे ने कही है। तो ये दोनों शेर से ये बात कहना चाहते हैं कि ये हिजाजियों के यहाँ ये मबनी अल कसर है, लेकिन तमीमी के एतबार से, लुग़त तमीम के एतबार से इज़ा क़ालत हज़ामो फ़सद्दिक़ूहा फ़इन्नल क़ौला मा क़ालत हज़ामो भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उनके यहाँ फ़आले का जो वज़न है और मारिफ में से है, ये फ़ाइला से मादूल है, तो अलम है और अदल है, इसकी वजह से ये गैर मुनसरिफ़ हो गया। ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। वैसे एक बात अदल के बारे में जान लीजिए, जो सच्चाई है कि अरबों को जब किसी इस्म के बारे में ये पता चलता है कि गैर मुनसरिफ़ है और सिर्फ एक ही सबब मिलता है उसमें और दूसरा कोई सबब नहीं मिल पाता है, और वो एक सबब उन असबाब में से भी नहीं होता है जो दो के कायम मकाम हो, तो उसमें से मान लेते हैं कि दूसरा सबब अदल है, यूँ से कह देते हैं कि अदल है। ये इसकी सच्चाई है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ कवायद बयान करके अदल को ज़रा मुफस्सल करने की कोशिश किया है ताकि ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल हो सकें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।